کوئی اہل سنت و جماعت کا شخص شیعہ کی نماز جنازہ پڑھ لے تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو آپ علیہ الرحمٰ نے جواب ارشاد فرمایا، اگر رافضی ضروریات دین کا منکر ہے، مثلاً قرآن عظیم میں کچھ صورتیں یا آیتیں یا کوئی حروف صرف امیر المومنین عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور صحابہ خواہ کسی شخص کا گھٹایا ہوا مانتا ہے، یا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خواہ دیگر ائمہ اطہار کو انبیاء سابقین علیہ السلام میں کسی سے افضل جانتا ہے، اور آج کل یہاں کے رافضی تبرعی عموماً ایسے ہی ہیں، ان میں شاید ایک شخص بھی ایسا نہ نکلے جو ان عقائد کفریہ کا معتقد نہ ہو، جب تو وہ کافر مرتد ہے اور اس کے جنازے کی نماز حرام قطعی اور گناہ شدیدہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی حالت میں وہ مر گئے تو ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں اور ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم فرمایا ہے۔ یہ اس میں دوسری صورت ایک اور بھی ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے تفصیلی بیان فرمائی ہے، یعنی دو صورتیں ہیں رافضیوں کی، شیعہ کی۔ رافضی شیعہ ایک ہی بلا کا نام ہے، تو شیعہ اور رافضی کی دو قسمیں، ایک اپنے عقائد کے اندر ضروریات دین کے منکر ہوں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کم مانتے ہیں۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹا دیا، 30 سپاروں سے زیادہ قرآن تھا، باقیوں کو انہوں نے چھپا لیا اور 30 بچا دیے، تو گویا کہ وہ قرآن کے منکر ہیں کہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایسا عقیدہ رکھنا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان میں سے کسی ایک فرد کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو انبیاء سابقین ہیں ان سے افضل جاننا، یہ بھی کفر ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے جملہ افراد رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں تو یہ انبیاء سے افضل نہیں ہیں۔ تو شیعوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے، بلکہ زیادہ تر جو گروہ ہے شیعوں کے وہ ایسے ہی ہیں کہ جو ضروریات دین کے منکر ہیں، یا تو وہ قرآن کو نامکمل مانتے ہیں، یا پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل جانتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کافر و مرتد ہیں، یہ ان کا شرعی حکم ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہونا، نماز جنازہ پڑھنا دانستہ طور پر، ہاں اگر غیر دانستہ طور پر ہو گیا، پتہ نہیں تھا کہ یہ شیعہ ہے، اس کے عقائد ایسے ہیں، تو وہاں کچھ گنجائش ہے، لیکن جب پتہ ہو تو پھر ایسے کی نماز جنازہ پڑھنا قطعی طور پر حرام، ناجائز اور گناہ ہے۔ اور آگے آخر میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر پتہ تھا کہ یہ شیعہ ہے اور اس کے عقائد بھی ایسے ہیں، تو پھر اس کی جا کر نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے توبہ و استغفار کی دعا بھی کی، تو ایسا شخص خود کافر و مرتد ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیعت تھی تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی، کفر و ارتداد کے احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ اور دوسری جو صورت ہے شیعوں کی کہ تفضیلی وہ ہوتے ہیں کہ باقی عقائد تو ان کے اہل سنت و جماعت والے ہیں، صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شیخین پر یعنی حضرت صدیق و عمر پر فضیلت دیتے ہیں، صرف ان کے ہاں اتنا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق و عمر سے افضل ہیں، لیکن باقی ان کے سارے عقائد اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے علماء کا مسلک یہی ہے کہ یہ بھی بد مذہب ہیں اور گمراہ ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور خود حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے سے ہٹے ہوئے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہ واضح طور پر فرمان موجود ہے کتب حدیث کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کو سن لیا، کسی کو دیکھ لیا کہ جو مجھے صدیق و عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ حضرت
علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے، تو جو ان کی روش سے ہٹ جائے، جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ جائے تو یہ بھی گمراہ ہے۔ ان کا نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن قطعی حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلی صورت سے اس میں تھوڑا ہلکا حکم ہے کہ اگر کوئی جنازہ پڑھ لے تو بہرحال اس پر کفر و ارتداد کا حکم نہیں لگے گا، اگرچہ جان بوجھ کر پڑھ لے، لیکن اس نے یہ کام اچھا نہیں کیا، گناہ کا کام کیا ہے، یہ کام ناجائز کیا ہے۔ یعنی اگر کسی نے تفضیلی شیعہ کا نماز جنازہ پڑھ لیا ہے تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ شیعہ یہ بالکل دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کہ نہ یہ قرآن مکمل مانتے ہیں، یا نہ یہ نماز مکمل مانتے ہیں، نہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت جانتے ہیں۔ ان کا گروہ تو ایسے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل حضرت علی کو جانتے ہیں۔ اس طرح کے بھی ان کے اندر لوگ موجود ہیں، تو اس لیے ان لوگوں سے دور رہنے کے اندر ہی ایمان کی بقا ہے۔ ان کے جنازوں کے اندر یا ان کے دیگر کاموں کے اندر شریک ہونے کی بالکل اور قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ شیعہ جو 14 معصوم امام کہتے ہیں، 14 کہتے ہیں یا 12 کہتے ہیں کہ جو معصوم ہیں امام، ہم سب ان اماموں کو مانتے، سر آنکھوں پر ہے، اہل بیت کے جتنے بھی امام ہیں 12 اماموں کو ہم سب مانتے ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم کا جو نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا وہ صرف انبیاء کے بارے میں ہے، تو جب وہ معصوم مانتے ہیں گویا کہ انبیاء کے انہوں نے برابر سمجھ لیا یا انبیاء سے افضل سمجھ لیا، تو وہی بات آ گئی کہ پھر انہوں نے ضروریات دین کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو معصوم وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی گناہ کر ہی نہ سکے۔ ہاں، حضور کے اہل بیت جو ہیں اور حضور کے صحابہ جو ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن گناہ کرنے کا مادہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیا تھا، دین کے تابع کر لیا تھا، اللہ رسول کے تابع کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ لیکن معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے کہ وہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر کوئی معصوم سمجھتا ہے کسی اور کو بھی تو ایسا شخص بھی گمراہ ہے، بد دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔